أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، جناب مقبول احمد صاحب مورخہ 27 ستمبر 2015 کو بہت سارے دوستوں کے نام اپنی ایک ای میل میں لکھتے ہیں، اور یہ ای میل جو ہے خاکسار کی طرف بھی آئی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، پلیز سی اٹیچڈ ڈاکومنٹ آئی ٹرائی ٹو پروو دس اسٹیٹمنٹ رانگ that Wateen or main artery of Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Muslim Maud was cut during attack on his neck. Some people try to apply verses of Surah Al-Haqqa 45 to 47 on Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Muslim Maud to prove that he was punished by God because of his false claim. آگے لکھتے ہیں، مقبول احمد 27 سپٹمبر 2015۔ ترجمہ اس طرح ہے ان کی اس ای میل کا۔ وہ لکھتے ہیں، برائے مہربانی منسلکہ دستاویز کو دیکھیں۔ میں نے اس بیان کو غلط ثابت کر دیا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی گردن پر حملہ کے دوران اس کی وتین یا شہ قطع ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ سورت الحاقہ کی آیات 45 تا 47 مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود پر چشمہ کرتے ہیں کہ اس کے جھوٹے دعویٰ کی بنا پر خدا نے اس کو سزا دی تھی۔ مقبول احمد مورخہ 27 ستمبر 2015۔ سامعین کرام، خاکسار نے مورخہ 10 اکتوبر 2015 کو لکھے گئے اپنے مضمون نمبر 103، جس کا عنوان اس طرح ہے کہ بشیر الدین محمود احمد پالوس ثانی کی رگے گردن کٹنے یعنی قطع وتین کے واقعہ کی اصل حقیقت۔ خاکسار نے اپنے اس مضمون میں وتین کے حوالہ سے جناب مقبول احمد صاحب کے مکر و فریب کا کچا چٹھا خوب کھول دیا ہوا ہے، اور سامعین کرام سے بھی اور اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ الغلام.com پر، یعنی ویب سائٹ جو آفیشیل ہے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی، اس ویب سائٹ پر جناب مقبول احمد کے موقف اور خاکسار کے جوابی موقف کا مطالعہ وہ
مضمون نمبر 103 پر سے وہ کر سکتے ہیں اور اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ خاکسار نے اپنے اس مضمون میں بڑی تفصیل کے ساتھ جناب مقبول احمد کا یہ جو بے بنیاد انہوں نے ای میل لکھی ہے، اس کے مندرجات کو بے بنیاد اور غلط ثابت کیا ہے بہت سارے عنوانات کے تحت۔ تو وہاں پر چند میں عنوانات جو وہاں پر میں نے جن کا ذکر کیا، جن کی ہیڈنگ بنا کر اس کے متعلق پھر تفصیلاً باتیں کی ہیں، ثبوت دیے ہیں، وہ بڑے اختصار کے ساتھ یہاں پر آپ سامعین کے آگے ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا کہ البتین سے کیا مراد ہے؟ خاکسار نے 9 حوالوں کے ذریعہ ثابت کیا ہے کہ یہ گردن کی شہ رگ ہے۔ تفصیل جو ہے مذکورہ مضمون جو ہے 103 کے صفحات 4 تا 6 پر سامعین کرام پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ وہاں پر حوالے موجود ہیں۔ اسی طرح البتین کا انگریزی میں شہ رگ یعنی بڑی رگ یا گردن کی رگ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی مذکورہ مضمون کے صفحہ نمبر 6 پر خاکسار نے باقاعدہ آکسفورڈ ڈکشنری اور کولن ڈکشنری اور پریکٹیکل ڈکشنری، بہت ساری ڈکشنریاں جو ہیں جن میں البتین کا ترجمہ کیا گیا ہے، وہ میں نے وہاں پر سامعین کی معلومات کے لیے لکھا ہوا ہے، وہ بھی یہاں چیک کر لیں۔ تیسری بات یہ کہ البتین یعنی لائف آرٹری کے متعلق بزرگان دین اور مفسروں کا ترجمہ، یہ ایک عنوان میں نے دیا ہے وہاں پر، اور مذکورہ مضمون کے صفحات 6 تا 8 پر خاکسار نے بہت سارے بزرگان دین اور مفسرین کے میں نے حوالات جات دیے ہیں کہ انہوں نے البتین کے متعلق کیا لکھا ہے۔ یہاں پر میں بڑے اختصار کے ساتھ اپنے اس خطبہ جمعہ میں صرف 3 حوالہ جات کا 3 یعنی مفسروں کا ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیانات میں، اپنے فرمودات میں البتین کے متعلق کیا فرمایا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اور سر دست ہمارے آقا و مولا حضرت امام مہدی و مسیح موسم، جنہیں ہم سچا مہدی اور مسیح موعود مانتے ہیں اور ہم ان کی جماعت میں شامل ہیں، ان کی بیعت ہم نے کی ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جو حکم و عدل کے الفاظ فرمائے ہیں، یعنی وہ جو سچ بات کہے گا، انصاف پر مبنی بات کہے گا، ہم نے ان کو حکم و عدل مانا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آقا حضرت مرزا غلام احمد کا البتین کے متعلق ایک حوالہ آپ سامعین کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو حوالہ ہے تفسیر حضرت مرزا غلام احمد جلد 4 صفحہ 456، آپ علیہ السلام لکھتے ہیں البتین کے حوالہ سے: پیغمبر صاحب کو تو یہ حکم کہ اگر تو ایک افطرا مجھ پر باندھتا تو میں تیری رگے گردن کاٹ دیتا۔ البتین کا وہ ترجمہ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، حکم و عدل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پیغمبر صاحب کو تو یہ حکم کہ اگر تو ایک افطرا مجھ پر باندھتا تو میں تیری رگے گردن کاٹ دیتا، جیسا کہ ایت وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ سے ظاہر ہے۔ اور یہاں 24 سال سے روزانہ افطار خدا تعالیٰ پر ہو اور خدا اپنی سنت قدیمہ کو نہ برتے۔ اپنے حوالہ سے وہ پھر آگے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں حکم و عدل کا میں نے حوالہ پیش کر دیا کہ انہوں نے البتین کا جو ترجمہ ہے انہوں نے رگے گردن کیا ہے۔ سامعین کرام، اب سوال ہے کہ اگر البتین گردن کی رگ نہ ہوتی تو پھر حکم و عدل مرزا غلام احمد اس کا ترجمہ رگے گردن کیوں فرماتے؟ یہ مقبول احمد صاحب بھی ان کو جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے بڑھ تو مار دی ہے، میل لکھ دی ہے اور اپنا ایک دستاویز بھی لگا دیا ساتھ۔ ہماری بات دلائل سے ہونی چاہیے۔ اپنے خیالات جو ہوتے ہیں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، زبانی باتیں افسانوی ہوتی ہیں، بات ہوتی ہے دلیل کے ساتھ جو کی جائے۔ میں حکم و عدل مرزا غلام صاحب کا البتین کے حوالہ سے ان کا ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، فیصلہ کن جو انہوں نے البتین کے متعلق لکھا ہے۔ انہوں نے البتین کا ترجمہ رگ جان کیا ہے۔ اگر البتین ان کے علم میں، ان کے فہم میں یا ان کے ایمان کے مطابق رگ گردن نہ ہوتی تو وہ یہ ترجمہ نہ کرتے۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے،
حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ جو ان کی تفسیر ہے حقائق الفرقان جلد 4 صفحہ 203 پر ان کے الفاظ ہیں. وہ لکھتے ہیں بطین وہ رگ ہے جو قلب سے سر کو جاتی ہے. حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامعین کرام اپنے وقت کے چوٹی کے حکیم تھے. آج کل کے جو ڈاکٹر ایم ڈی سارے بنے پھرتے ہیں نا، مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوٹی کے حکیم تھے. ان کی جوتے کی خاک بھی نہیں ہے یہ لوگ جو یہ تماشے کرتے پھر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں وہ بطین وہ رگ ہے جو قلب سے سر کو جاتی ہے. اب سوال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق بھی بطین وہ رگ ہے جو قلب سے سر کی طرف جاتی ہے. ظاہر ہے جو رگ قلب سے سر کی طرف جائے وہ گردن یا گلے میں سے گزر کر ہی سر کی طرف جایا کرتی ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کا وہ حکیم تھا. طب میں ان کا کتنا نالج تھا اور اتھنٹک نالج تھا، اور کتنا برے صغیر میں وہ مشہور تھے. اپنی طبی جو اپنا ان کا مطالعہ ہے یا طبی ان کا جو تجربہ تھا، بڑی بڑی دور سے لوگ ان سے علاج کروانے آیا کرتے تھے. یہ 2 مثالیں ہو گئی، میں نے دے دی ہیں آپ لوگوں کو البتین کے متعلق. تیسری مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، جس کی گردن پر چاقو کے حملہ کے حوالہ سے لفظ البتین یہاں زیر بحث ہے. یعنی اس عاجز اور جماعتی احمدیہ اصلاح پسند اور میرے مخالفین جماعتی احمدیہ قبرستان کے جالے، جماعتی احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفے، نام نہاد پیٹ پرست مولوی اور ارباب و اختیار وغیرہ سارے ہمارے درمیان جو ہے لفظ البتین یہاں زیر بحث ہے. وہ کہتے ہیں کہ البتین پیٹ کے اندر ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ رگ گردن ہے. اور میں نے 2 حوالے پیش کر دیے، حضرت مرزا غلام احمد حق مدل کا اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ پیش کر دیا. اب مرزا بشیر الدین محمود احمد، جس کی گردن پر چاقو کے حملہ کے حوالہ سے یہ لفظ البتین ہمارے درمیان تنازع بنایا ہوا ہے یا زیر بحث ہے، وہ سورۃ الحاقہ کی آیت 47 کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں. سنیے ان کا ترجمہ. اور مقبول احمد صاحب سنیے، اور خالد ایم ڈی صاحب بھی، اور وہ جو ہے نا ان کا ابو الحکم قبرستانی جماعت کا، وہ بھی سنیں. بشیر الدین محمود احمد اس آیت نمبر 47 سورۃ الحاقہ کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں اور اس کی رگ گردن کاٹ دیتے. تفسیر صغیر صفحہ 770. اے میرے مخالفین، اگر بشیر الدین محمود جن کی شاید رگ کٹی تھی، بطینی کٹی تھی، وہ بھی خود رگ گردن اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ وہ ایک جال ساز، ایک جھوٹا اور مفتری اللہ بندہ تھا جس کو بچانے کے لیے تم یہ تماشے کرتے پھر رہے ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اور بشیر الدین محمود تو جو بھی انہیں جھوٹ بولے دلیل کیے، وہ اپنی شہر رگ کٹوا کے، بطین کٹوا کے پھر اس دنیا سے جا چکا ہے. آگے اپنے وہ حساب کتاب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے. بہرحال آپ لوگوں کو علم نہیں ہے اس بات کا. اب میں ان جالوں کو بھی کہتا ہوں اور ارباب و اختیار جو ہیں جماعتی احمدیہ قبرستان کے، ان سے بھی، اور مولوی جو ہیں ان کے نام نہاد خلیفے، ان سب سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ البتین کہتے ہیں، البتین گردن میں نہیں ہوتی. آپ کا یہ دعویٰ ہے یا آپ ثابت کرتے پھر رہے ہیں. اب اگر البتین گردن میں نہیں پائی جاتی تھی تو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس کا ترجمہ رگ گردن کیوں کیا تھا؟ یار کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتا ہے، کوئی انسانیت ہوتی ہے، کوئی ایمان ہوتا ہے، کوئی سچائی ہوتی ہے. تم ہر چیز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہو. یہ ایک جال ساز، ایک مفتری اللہ، ایک کاذب خود ساختہ مسلم موت کو ماننے کے یہ نتیجے ہیں. ہر چیز سے تم فارغ ہو. ان کا یہ ترجمہ، یعنی بشیر الدین محمود کا یہ ترجمہ، اس حقیقت کا کلیتاً ثبوت ہے کہ وہ بھی البتین کو گردن کی ایک رگ سمجھتے تھے. یہ تو البتین کی بات ہو گئی. اس کے بعد میں نے اپنے مضمون میں حبل البرید سے کیا مراد ہے اس پر بھی میں نے بحث کی ہے، لکھا ہے. اور حبل البرید وہ رگ ہے جس کے متعلق عربوں کا خیال ہے کہ یہ بھی بطین کی قسم ہے، اور قرآن پاک میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِيدِ. تو وہاں پر بہت سارے حوالے میں نے دیے ہیں اپنے مضمون میں.
تو وہاں پر آپ تفصیل پڑھ سکتی ہیں، لیکن میں نے ایک حوالہ آپ کو بتا دیا ہے کہ عرب بھی اسے وطین کی ایک قسم خیال کرتے ہیں، یعنی حبل الورید کو۔ حبل الورید یعنی جگ العروین کے متعلق بزرگان دین اور مفسروں کے جو ترجمے ہیں، آپ مذکورہ مضمون نمبر 103 کے صفحات 8 تا 10 پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے چند، جیسے کہ میں نے الوطین کے متعلق 3 حوالے آپ لوگوں کے آگے پیش کیے ہیں، ایک حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا حکم عدل کا، دوسرا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنے وقت کے چوٹی کے حکیم تھے، اور تیسرا خود مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق ان کا اپنا ترجمہ پیش کر دیا۔ اب میں حبل الورید کے متعلق بھی چند حوالے، 3 نہیں چند حوالے آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ عربوں کے حوالہ سے تو میں نے بتا دیا کہ وہ بھی حبل الورید کو وطین کی قسم ہی ہے، ایک وہ تسلیم مانتے ہیں۔ تو حوالہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو حکم عدل کا دیتا ہوں، مرزا غلام احمد صاحب کا۔ وہ اپنے لیکچر لاہور میں اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، جیسا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس سے نزدیک ہیں۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 160۔ اب ہر انسان کامن سینس کا بندہ جانتا ہے کہ شاہ رگ گلے میں ہوتی ہے، یہ پیٹ میں نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، جانوروں کو جب ذبح کرتے ہیں تو ان کی شہ رگ سے چھری پھیرتے ہیں تاکہ جلدی ان کا خون نکل جائے اور جانوروں کو تکلیف نہ ہو۔ کبھی جانوروں کو پیٹ سے کبھی کوئی ذبح نہیں کرتا۔ اور یہ جو حبل الورید ہوتی ہے، یہ شہ رگ ہوتی ہے، اس کو جگ العروین بھی کہتے ہیں، تو یہ گلے میں ہوتی ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب بھی شاہ رگ فرماتے ہیں کہ ترجمہ کرتے ہیں حبل الورید کا۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، یعنی یہ آیت جو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد لکھتے ہیں یا اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور ہم اس یعنی انسان سے اس کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ تفسیر صغیر میں یہ جو حبل الورید ہے وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہاں پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کی آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، یہی ترجمہ ہے جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ میں جلدی میں وہ صفحہ نمبر تفسیر صغیر کا لکھنا بھول گیا ہوں۔ بشیر الدین محمود احمد کہتے ہیں اور ہم اس انسان سے اس کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی رگے جان وہ بھی حبل الورید کو قرار دے رہے ہیں۔ تیسرا حوالہ سن لیجئے کہ یہ محمد عاشق الہی صاحب ہیں، ان کی انوار البیان تفسیر ہے، جلد 5 صفحہ 186 پر وہ لکھتے ہیں، حبل الورید گردن کی رگ کو کہا جاتا ہے، یہ وہ رگ ہے جس کے کٹ جانے سے انسان کی زندگی باقی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، جیسا جب جانور کی رگے گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ جانور فوت ہو جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے، ایسے ہی یہ انسانوں کی بھی رگے گردن جب کاٹ دی جائے تو وہ انسان مر جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ کسی مفتری کی رگے جان کاٹ کر اس کو زندہ بھی رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس طاقتیں اور قدرتیں ہیں کہ وہ مفتری کسی کی رگے گردن کاٹ بھی دے گا، اور کاٹنے کے بعد اس انداز سے اس کے ساتھ سلوک کرے گا کہ وہ زندہ بھی رہے گا۔ سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے ہمارا، وہ قادر ہے، وہ طاقتوں والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ محمد عاشق الہی صاحب کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ چوتھا حوالہ سید قطب شہید صاحب اپنی تفسیر جو ہے فی ظلال القرآن جلد 5 صفحہ 1275 پر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اب دیکھیں یہ دونوں مفسر حبل الورید کو یعنی شاہ رگ کو یہ رگے گردن قرار دے رہے ہیں۔ اس طرح مولانا مودودی صاحب اپنی تفہیم القرآن جلد 5 صفحہ 116 پر لکھتے ہیں حبل الورید کا کیا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ وہ بھی مودودی صاحب بھی حبل الورید کو رگے گردن قرار دے رہے ہیں۔ آگے چھٹا حوالہ سن لیجئے، امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حبل الورید سے مراد رگے گردن ہے۔ یہ در منشور جلد 6 صفحہ 208 پر یہ ان کا یہ حوالہ ہے۔
7واں حوالہ سن لیجیے. جناب ابوالکلام آزاد صاحب ایک بڑے مشہور مدبر ہیں ہندوستان کے، کانگریس کے وہ لیڈر تھے. تو بہرحال کافی ان کی بھی ایک تفسیر لکھی ہے انہوں نے قرآن کریم کے متعلق. بہرحال سیاسی بہرحال ان کے نظریات اپنے تھے، وہ ہندوستان کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے. تو بہرحال ایک عالم تھے اور قادیان میں بھی آئے تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو ملنے کے لیے. تو انہوں نے ایک بیان دیا ہے بڑا مشہور. وہ کہتے ہیں کہ جب میں قادیان میں گیا تو میں جو قادیان میں درخت تھے نا، جتنے بھی وہ وہاں پر جانور بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے دیکھ کے کر رہے تھے کہ چندہ 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 چندہ. یہ ان کا بڑا مشہور سٹیٹمنٹ ہے. بہرحال تو وہ مل کے گئے تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد، اور قادیان کی بھی انہوں نے زیارت کی تھی. اور مرزا غلام احمد صاحب کی وفات پر انہوں نے ایک زبردست بیان دیا تھا، کالم لکھا تھا مرزا غلام صاحب کے حق میں. یہ وہ ابوالکلام آزاد صاحب ہیں. یہ اپنی ترجمان القرآن جلد 3 صفحہ 388 پر اس آیت کا ترجمہ جو ہے نا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا اس طرح کرتے ہیں، اور ہم اس کی گردن کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو میں نے آپ لوگوں کو حبل الورید کا یعنی حبل الورید جو ہے اس کے متعلق بڑی تفصیل سے اب بتا دیا ہے کہ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ حبل الورید وہ رگ ہے جس کے متعلق عربوں کا خیال ہے کہ یہ بھی وتین کی قسم ہے. تو میں نے باقی مفسروں کے اور جو مترجم تھے کرنے والے ترجمے ان کے میں نے بیانات، اور سب سے بڑھ کر کہ حضرت مرزا غلام صاحب محکوم معدل ان کا میں نے پڑھ کر سنا دیا آپ لوگوں کے آگے. انہوں نے کیا حبل الورید کا ترجمہ کیا ہوا ہے. سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورت الحاقہ میں مفتری اللہ جو ہوتا ہے، جھوٹے الہام بنائے، جھوٹی خبریں بنائے اور ان کی بنا پر پھر جھوٹے دعوے کرے، ان کے متعلق سورت الحاقہ کی آیات 45 تا 48 میں کیا حکم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. یہ 4 آیات ہیں سورۃ الحاقہ کی 45 تا 48. ان آیات کا جو ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کیا ہے اپنی تفسیر صغیر میں وہی آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ صفحہ تفسیر صغیر کا 770 ہے. وہ لکھتے ہیں اور اگر یہ شخص یعنی محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ دیتے. وہ خود رگ گردن الوتین کا ترجمہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کر رہے ہیں، اور اس کی رگ گردن کاٹ دیتے. اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا. سامعین کرام، یہ جو ابھی میں نے ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا سورۃ الحاقہ کی 4 آیات کا، ان آیات سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی طبعی زندگی پائی تھی، اور انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی جھوٹا الہام نہیں بنایا تھا اپنی زندگی میں، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گردن یعنی شہرہ کاٹی تھی یا دائیں ہاتھ سے ان کو پکڑا تھا. 23 سال کی زندگی پائی اور تبھی وفات پایا کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاصل ہو گئے. اس لحاظ سے قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست وحی ہے، اللہ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اس میں اس قرآن کریم میں آسم کی کوئی ایک لفظ بھی آسم نے اپنی طرف سے نہیں ہے اس میں لکھا ہوا، یہ ڈالا ہوا، کیونکہ آپ تو ویسی امی تھے، آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول رقم فرما دیا یا بتا دیا مومنین کو کہ اگر کوئی بندہ اپنے پاس سے جھوٹا الہام بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا یا جھوٹی خواب بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگے جان اس کی بطین کو کاٹ دے گا. بطین مینس کہ رگے گردن کو کاٹ دے گا. اور اس عمل میں اس سزا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ سے اس مفتری کو نہیں بچا سکے گا. یہ جو آیات ہیں ابھی میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ الحاقہ کی، ان کے حوالہ سے حضرت امام مہدی و مسیح موسم جھوٹے مدعی الہام کے متعلق فرماتے ہیں. یہ جو حوالہ ہے 40 نمبر 4 ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا. یہ حکم عدل کا فیصلہ اور فتویٰ ہے. اگر قبرستانی جماعت کے لوگ کوئی سمجھتے ہیں نا کہ کوئی مدعی نبوت اس وقت دنیا میں ہے، وہ اپنے دعویٰ کے بعد 23 سال کی زندگی وہ پا چکا ہے یا 50 سال، میں ان کو مشورہ دوں گا کہ حکم عدل کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے بھاگ کے جاؤ، اس کی بیعت کر لو. اور اپنے خلیفہ صاحب کو جو منجی تھلے بار کے بیٹھا ہے وہ مجرم، اس کو بھی نکالو، کہو کہ جا کے جی وہ ایک سچا مدعی نبوت ہے، اس کی بیعت کر لیں، اس سے بھی کرواؤ. ایک دوسرا حوالہ سن لیجئے، یہ بھی 40 کا ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433 پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی حکم عدل جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عدل قرار دیا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا، اور اسی دنیا میں اس کی سزا دیتا ہے، اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. 23 سال سے کم عمر میں زندگی وہ پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 23 سال سے پہلے اس کو ہلاک کر دے گا. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو ہلاک کرے گا، ہلاکت سے پہلے اس کو سزا بھی دے گا اس دنیا میں. تو یہ دونوں باتیں حکم عدل حضرت مرزا غلام مسلم فرماتے ہیں. اب ہم آتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق کہ انہوں نے کیا کیا. ایک لمبی کہانی ہے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ شخص ایک مجرم تھا. اس شخص نے مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہونے کے ناطے بہت زیادہ مرزا غلام صاحب کی جماعت میں جعل سازیاں کیں، اور لوگ ان کو عقیدت رکھتے تھے اس کے ساتھ، اور مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہونے کے سن انہوں نے نجائز فائدہ اٹھایا اور جھوٹے دعوے کیے اور جماعت پر قبضہ کیا. میں بتا دیتا ہوں، وہ شخص ایک بدکار بھی تھا. سب سے پہلا بدکاری کا الزام مرزا غلام صاحب کی زندگی میں ان پر لگا، یہ تفصیل ہے. اور پھر گاہے بگاہے ان کے جماعتی احمدیہ قادیان پر قبضہ کرنے کے دوران بھی، یعنی 1914 کے دوران بھی الزام لگتے رہے اس پر. پھر جب وہ قیادت پر قبضہ کر بیٹھا، اپنا نام نہاد خلیفہ ثانی بن بیٹھا، وہ پھر اس دوران بھی ہو یعنی جماعت احمدیہ کے اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے قریبی جو ساتھی تھے، لڑکے لڑکیاں، اس پر گاہے بگاہے یہ بدکاری کے الزام لگاتے رہے. کتابیں چھپی ہوئی ہیں، آن دی ریکارڈ باتیں ہیں. اور ساری زندگی جن لوگوں سے اس نے جن سے زیادتی کی، وہ حلفاً موقت با عذاب قسم اٹھا کر اس کے آگے کھڑے رہے کہ جی ہم حلف موقت با عذاب اٹھاتے ہیں کہ شخص بدکار آدمی ہے، اس نے ہمارے ساتھ بدکاری کی ہے. وہ آگے سے ساری زندگی کہتا رہا کہ 4 گواہ لے کے آؤ. ایک ذکی غلام ہو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہوا، اور اللہ نے اس کو کھڑا کرنا ہو ایک ماموریت کے مقام پر، مامور من اللہ ہونے کے مقام پر، کیا وہ بدکاریاں کیا کرتا؟ اور اگر کوئی جھوٹا الزام اس پر کوئی لگا دے بدکاری کا، تو ذکی غلام جو ہوگا وہ ممبر رسول وسلم پر کھڑے ہو کر حلف موقت با عذاب کے ساتھ اس قسم کے جھوٹے الزاموں کو رد کرے گا. وہ 4 گواہوں کی شہادت نہیں مانگے گا. یہ ایک فیصلہ ہے، یہ ایک فرق ہے. ایک جھوٹے جو مدعی مسلم موعود ہے یا جھوٹا نام یاد ایک ذکی غلام بنا پھرتا ہے، اور ایک صادق جو سچا ذکی غلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور جو اپنے دعوے میں سچ ہے، ان میں یہ فرق ہے. میں نے اکثر جماعتی احمدیہ قبرستان کے لوگوں کو عرصہ دراز سے 8-10 سال سے کہتا ہوں، دیکھو میں بھی دعوے دار ہوں، میرا بھی یہی دعویٰ ہے کہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان، موعود مجدد صدی 5 دام اور موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا میں دعویٰ رکھتا ہوں. میں نے زندگی جو گزاری ہے جنگل میں گزاری، ایک جنگلی گاؤں ہے ڈاور،
وہاں پہ جنگلی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ضلع جھنگ کے یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ مطلب کہ جنگل کے رہنے والے تھے. آج کل تو یہ بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں، کافی تیز ہیں. لیکن میں نے اس قسم کے گاؤں میں ڈاور میں زندگی گزاری، بچپن گزارا، جوانی گزاری. یہ وہ حالات جگہ ہیں وہاں پر جہاں پر میں رہا ہوں، وہاں پر جہاں پر چوری کرنا اور زنا کرنا کوئی جرم نہیں ہے. بلکہ وہاں پر یہ جنگلیوں میں ہوتا ہے کہ جو بندہ چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، وہ بندہ ہی نہیں ہے. اور جو جیل نہیں آتا، مار نہیں کھاتا پولیس سے، وہ بندہ ہی نہیں ہے. یعنی اس قسم کے حالات میں میں زندگی گزاری، پیدا ہوا وہاں پر. اور پھر ربا میں رہا 1969 سے لے کر اور 1900 جرمنی آنے تک میں ربا میں رہا ہوں. وہاں پہ انسانوں میں رہا ہوں میں. میرے وہاں محلہ ہے، ہمسائے تھے، سارا تھا. اور کراچی میں 2-2.5 سال رہا، اور پھر لاہور میں 2-2.5 سال رہا. وہاں پر میں نے ایم اے کیا. میں نے ان کو چیلنج دیا ابھی آپ جہاں وہاں پر جا کے تحقیق کریں میرے متعلق، میرے کردار کے متعلق، میری گفتار کے متعلق. میں کس قسم کا انسان زندگی میں کس قسم کی زندگی گزاری ہے. اور میں نے ان سے کہا ہے کہ تم لوگ میری زندگی میں کوئی ایک بھی عیب نہیں تلاش کر سکو گے، کیونکہ خدا تعالیٰ کو علم تھا کہ میں نے اس یتیم بچے کو، جس کا والد 6 مہینے کا تھا جی، اس کو فوت کر لیا تھا میں نے اس بچے کو کس مقام پر عبدالغفار جمبا کو کھڑا کرنا ہے. اس نے میری حفاظت فرمائی. اور میں کہا کرتا ہوں کہ میرے متعلق کوئی الزام کسی کو پیسے دے کر، کروڑوں روپے آپ کے پاس اربوں ڈالر ہیں دے کر میرے پر جھوٹا الزام لگا کر دکھاؤ. میں یہ مرزا بشیر الدین محمود کی طرف یہ نہیں کہوں گا کہ 4 گواہ لے ہو اس الزام کے حوالے سے. میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حلف موقت با عذاب کے ساتھ اس جھوٹے اعلام کو رد کروں گا. یہی شان ہوتی ہے سچے ذکی غلام کی، اور سچے مسح موت کی، اور سچے نشان رحمت کی یہ شان ہوتی ہے. تو بہرحال میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ ایک بدکار انسان تھا، اور اس نے مرزا غلام صاحب کی زندگی میں ہی اپنی بدکاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. اس نے بدکاریوں کے علاوہ 2 بڑے گناہ کیے تھے. سب سے پہلا گناہ انہوں نے جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے کا پہلا گناہ ہے اس نے تنظیمیں بنا کر حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر 14 مارچ 1914 کے دن جماعت احمدیہ پر قبضہ کر لیا، اور اپنے ہی خود ساختہ مجلس انصار کے حواریوں سے تائیدی ووٹ لے کر خود ہی نام نہاد خلیفہ ثانی بن بیٹھا ہے. سب سے پہلا گناہ اس کا یہ تھا. دوسرا جو گناہ تھا، بڑا گناہ ہے، یہ بہت عظیم اور سنگین گناہ ہے. سامعین کرام، جماعت احمدیہ اور احمدی بہن بھائی اور بزرگوں سے میں کہتا ہوں، جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اس کا اگلا نشانہ چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلم موت تھی. وہ اتنا غلط آدمی تھا، وہ اس کا مذہب سے کیا تعلق تھا، وہ تو غلط آدمی تھا، مفتری تھا آدمی. اس نے مذہب کو یوز کیا اپنے سیاسی اقدار حاصل کرنے کے لیے، حکومتیں حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی ٹھاٹ باٹ کو دنیا میں بنانے کے لیے اس نے کیا تھا استعمال. جنوری 1944 میں ایک نفسانی خواب کی بنا پر حلفاً جھوٹا دعویٰ کر دیا اس شخص نے. اس مفتری اللہ کا یہ گناہ سامعین کرام اتنا بڑا اور اتنا سنگین تھا کہ اس نے جھوٹا دعویٰ مجھ سے موجود کر کے دراصل اللہ تعالیٰ کی غیرت اور غضب کو للکارا تھا. یہ مطلب دونوں گناہ تھے، لیکن جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب جماعت پر قبضہ کرنا کا اتنا سنگین گناہ، اتنا بڑا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے حضور، جتنا کہ ایک الہامی پیش ہوئی تھی جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا مصداق بنانا تھا. اس شخص نے اس پیش گوئی پر جھوٹا دعویٰ کر کے اس پر قبضہ کر لیا. دراصل ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حملہ کیا اس شخص نے. بھی نہیں، تو نے نازل کر دی ہے پیش گوئی میرے باپ پر، اب تو بھی فارغ، میرا باپ بھی فوت ہو چکا ہے، اب ہم نہیں کرنا، جو کچھ بھی کرنا ہے پیش گوئی کس نے لگانی ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اور جھوٹا دعویٰ کیا. اور سامعین کرام، یہ بہت بڑا اور سنگین گناہ تھا اس شخص کا. اس گناہ میں، یعنی جھوٹا دعویٰ مجھ سے موت کرنے میں اس نے اللہ تعالیٰ کی غیرت اور غضب کو للکارا تھا. سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد کی الوطنی یعنی رگے گردن پر قاتلانہ حملہ، اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارا واقعہ کیسے ہوا، آپ گزشتہ خطبہ جمعہ سن لیں. میرے اور بھی بہت سارے خطبات ہیں، مضامین میں ذکر ملتا ہے وہ سارا واقعہ کا، لیکن اس وقت میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ سارا پڑھ دوں آپ کو. وہ اس طرح ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شہر رگ پر الوطین پر قاتلانہ حملہ، یہ تاریخ احمدیت جلد 17 صفحات 230 تا 231
مولانا ابوالعطا صاحب کا تفصیلی بیان ہے، آپ وہاں پر پڑھ لیں. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے یہ بیان مولوی ابوالعطا صاحب کا پڑھا ہوا ہے. تو یہ کیسے ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے نتیجے میں اس شخص کو، اس مفتری اللہ کو کیسے پکڑا. 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربوہ میں نماز عصر کے بعد. تو یہ ساری آپ تفصیل وہاں سے پڑھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو چاقو لگا، پھر وہ جو جس نے حملہ کیا تھا، حملہ آور تھا، وہ زخم جو آیا وہ الوطین کے قریب تھا، شہرک کے قریب تھا، یا اس سے قطع وطین ہو گئی تھی. اس کی تفصیل بھی میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں اور حوالہ پیش کر چکا ہوں، اور کتاب بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے. یہ جو کتاب ہے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 332 پر چودھری صاحب کے الفاظ ہیں. اور میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ الفاظ پڑھ دیے، وہاں پر آپ سن لینا. تو میں نے اس کی ترجمہ بھی گزشتہ خطبہ جمعہ میں کر دیا تھا. آج میں 2 اور کتابیں آپ لوگوں کے آگے پیش کرنے والا ہوں. کہ ایک اور کتاب ہے، یہ جو ہے ایک مین آف گاڈ. یہ مین آف گاڈ نہیں تھا، یہ مین آف نفس تھا، یعنی یہ ایک مرد نفس تھا. میں نے ثابت کیا ہے کوئی بھی انسان جو اپنے ایک بات کرے، اسٹیٹمنٹ دے، اس کے بعد پھر موکر جائے، وہ بندہ یہ مین آف گاڈ ہو ہی نہیں سکتا. وہ جھوٹا ہوگا، وہ مرد نفس ہوگا. یہ کتاب جو لکھی ہے وہ انگریز ہے کوئی، ایان ایڈمسن. تو اس کے صفحہ، یعنی جو انہوں نے، کیونکہ وہ تو مذہبی بندہ نہیں تھا، انہوں نے جو بتایا ان کو جماعت نے، تو اس کے مطابق اس نے انگریزی میں یہ کتاب لکھی. اس کتاب کے صفحہ 50 پر وہ بندہ لکھتا ہے، ان لندن دا verdict آف دا اسپیشلسٹس واز ڈسکریجنگ. دا ٹپ آف دا نائف had broken and was embedded in his regular vein, but it was too dangerous to try to remove it. آپ دیکھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں، تو وہ شہرک کے اندر وہ جو نائف تھا، چاقو تھا، اس کی ٹپ امبیڈڈ ہو گئی تھی، یعنی پیوست ہو گئی تھی. تو آگے میں یہ جو الفاظ ہیں اس کا جو ترجمہ، کیونکہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی وہ جو کتاب کا یہ میں نے دیتا ہوں حوالہ، اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں پڑھ کے سنایا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی کا شک کسی کو نہ ہو کہ شاید جمبا صاحب نے یہ ترجمہ اپنے پاس سے غلط کر لیا. میں آپ لوگوں کا ہی ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. ابھی جو حوالہ میں نے پڑھا ہے اے مین آف گاڈ کا، صفحہ نمبر 50 سے، اس کا ترجمہ جناب آپ کے چودھری محمد علی صاحب، ایک مرد خدا کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے اس کتاب کا. یہ میرے بھی استاد تھے تعلیم الاسلام جو کالج تھا، اس میں میں نے بھی ان سے انگریزی پڑھی ہے. تو یہ مین آف گاڈ کا ترجمہ کرتے لکھتے ہیں. میں ان کا ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. جو ترجمہ جو ابھی میں نے وہ پڑھا ہے، اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے ایان ایڈمسن کی، اور چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کی بھی ہے، وہی اسٹیٹمنٹ ہے. تو اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، یہ 106 ہے صفحہ. چودھری محمد صاحب ترجمہ کرتے ہیں. مذکورہ جو انگلش اسٹیٹمنٹ ہے وہ لکھتے ہیں، لندن کے طبی ماہرین کی رائے حوصلہ افزا نہیں تھی. چاقو کی نوک حضرت خلیفہ ثانی کی گردن میں ٹوٹ کر ان کی شہ رگ میں پیوست ہو چکی تھی. امبیڈڈ ان ریگولر وین. وہ کہہ رہے ہیں میں اکثر دنس گئی تھی. میں کر دیتا ہوں ترجمہ، جو چودھری صاحب نے ترجمہ کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ چاقو کی نوک خلیفہ ثانی کی گردن میں ٹوٹ کر ان کی شہ رگ میں پیوست ہو چکی تھی، اور خطرہ مول لیے بغیر اس کا نکالنا آسان نہ تھا. سامنے کرام، آپ جانتے ہیں، اور یہ کامن سینس کی بات ہے، شہ رگ میں البطین میں اگر کوئی چاقو کی نوک ٹپ داخل ہوگی، پیوست ہوگی، تو شہ رگ کو کاٹ کر وہ پیوست ہوگی. شہ رگ کو، البطین کو کاٹے بغیر چاقو کی ٹپ اندر داخل نہیں ہو سکتی، پیوست نہیں ہو سکتی. یہ کامن سینس کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت احمدیہ کے اپنے لٹریچر میں یہ چیز تسلیم کی جا چکی ہے کہ خلیفہ ثانی کی جو شہ رگ تھی، ان کی جو بطین تھی، رگ گردن تھی، اللہ نے وہ کاٹ دی تھی. اور کاٹی اس طرح کہ وہ جو ٹپ ہے، اللہ نے وہاں پہ چاقو توڑ دیا. کیونکہ یہ قدرت کاملہ کی باتیں تھیں. کیونکہ اللہ اگر وہ چاقو کی ٹپ نہ توڑتا، وہ نکل آتی، تو پھر وہ مر جاتا موقع پر، 1-2-4 دن میں، یا اس وقت مر جاتا. لیکن اللہ نے اس مفتری اللہ کو، بشیر الدین محمود کو،
سزا بھی دینی تھی. سزا دینے کے لیے اور باتیں میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ کیوں اللہ نے ان کو زندہ رکھا, کیا اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ اللہ نے اس کی شہ رگ بھی قطع کر دی اور اس کو زندہ بھی رکھا. تو بہر اللہ تعالیٰ نے زندہ اس لیے بھی رکھا کہ اس کو سزا دینی تھی, کیونکہ مرزا غلام صاحب کا بھی میں نے حوالہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مفتری اللہ جو ہوگا, جھوٹی خوابیں بنا کر دعوے کرے گا, اس کو 23 سال کی ایک تو زندگی نہیں بخشے گا, اس سے پہلے اس کو مار دے گا, لیکن ہلاکت سے پہلے اس کو سزا بھی اس دنیا میں دے گا. سامعین کرام, یہ جو پھر 10 مارچ 1954 کو ان کی شہ رگ پر حملہ ہوا, اللہ نے وہ کاٹ دی. تو غالباً 1955 میں پھر, کیونکہ یہ وہ زخم تو مندمل ہو گیا تھا, یہ بے چین رہتے تھے, تو ظاہر ہے کوئی شہ رگ کٹی ہوئی تھی, وہ چاقو کا ٹپ جو ہے اندر تھی. تو انہوں نے یورپ میں جو بہترین اس زمانے میں جو ماہرین مطلب کہ سرجری کے ماہر تھے, وہاں سے چیک اپ کرنے کے لیے یہ لندن آئے, یورپ آئے. 4 جگہ پر انہوں نے پھر چیک اپ کروایا. بہترین جدید جو اس زمانے میں اسپیشلسٹ تھے ایکس ریز کے, ایک لندن, دوسرا سوئٹزرلینڈ میں, اور تیسرا نیورنبرگ, اور چوتھا ہمبرگ. یہ 4 جگہ پر ان کا معائنہ ہوا, اور وہاں پر چاروں جگہ پر یہ جو اسپیشلسٹ تھے, یعنی زیورچ اور لندن اور نیورنبرگ اور ہمبرگ, انہوں نے متفقہ یہ رائے دی کہ چاقو کی نوک جو ہے وہ ٹوٹ کر اس کے مریض کے شہ رگ میں, البطین میں, رگے گردن میں داخل ہو چکی ہے, یعنی وہ کٹ چکی ہے. تو وہ وہاں پر وہ ٹوٹ گئی ہے. اگر ہم اس ٹپ کو, اس نوک کو نکالیں گے تو اس کی زندگی کو خطرہ ہوگا. بال اس کو اسی طرح رہنے دو, تو جس طرح بھی ہے پھر ہو سکتا ہے کہ یہ صحت اس کو مل جائے یا بال جو بھی ہے, لیکن انہوں نے یہ رسک نہیں لیا نکالنے کا. تو اس کے بعد نا پھر سامعین کرام, اس بندے کو پھر فالج ہو گئے. فالج ہوتا ہے دکھ کی مار, مرزا غلام صاحب نے اس کو دکھ کی مار قرار دیا ہوا ہے فالج ہونے کو. پھر اس شخص کو دکھ کا فالج ہو گیا, یعنی اللہ تعالیٰ کی مار اس پر پڑی, کیونکہ جھوٹے دعوے کر کے بیٹھ گیا اس شخص نے. اللہ تعالیٰ کی غیرت اور اللہ تعالیٰ کی غضب کو للکارا اس شخص نے کہ تو نے الہامی پیشگوئی میرے والد پر نازل کی تھی, وہ تو بہت ہو گیا, جماعت پر میں نے قبضہ کر لیا ہے, اب تو بھی فارغ. مرزا غلام صاحب بھی جا چکے ہیں, اب تو سارے کام تو میں نے کرنے ہیں. جماعت پر قبضہ کیا اس شخص نے, اور اس کے بعد پھر یہ پیشگوئی مسلم موت پر جھوٹا دعویٰ کر کے اس نے قبضہ کیا. پھر ظاہر اللہ تعالیٰ کا غیرت, اس کا جوش اور جلال تو آنا تھا عمل میں. پھر اللہ تعالیٰ نے 10 مارچ 1954 کو ربا میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں پھر بہت سارے احمدیوں کے ہوتے ہوئے, باڈی گارڈوں کے ہوتے ہوئے, اس کے اللہ نے پھر اس کو پکڑا, بتایا کہ ادھر جو جھوٹا مفتری اللہ ہوتا ہے, جھوٹے دعوے کرتا ہے, جھوٹے علمان بناتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور پیشگوئیوں پر قبضہ کرتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی شہ رگ کاٹی وہاں پر نا ربا میں. پھر اس پر فالج کا حملہ ہو گیا اس کے بعد. اور پھر یہ جو بیان ہیں فالج کے حملہ ہونے کے بھی, اس کے اپنے بیان ہیں جو اسی کے اخبار الفضل میں شائع ہوئے تھے. میں پڑھ دیتا ہوں 2-3-4. وہ لکھتے ہیں, الفضل 12 اپریل 1955, مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں, 2 قدم بھی نہیں چل سکتا. دوسرا یہ کہ الفضل 26 اپریل 1955, 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے سے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا, دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. یہ جو ذکی غلام ہو سچا, یعنی مرزا غلام صاحب کی الہامی پیشگوئی جو مسلم عہد ہے یا نشان رحمت ہے یا ذکی غلام مسیح الزماں ہے, جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. مرزا غلام صاحب کو, محمد مریم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے, اس نشان رحمت کے ساتھ, اس ذکی غلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کھڑا ہونا ہے, جس کو اللہ نے بنانا ہے, اس پر یہ فالج, یہ نہایت سخت دکھ کی مار قرار دیا مرزا صاحب نے اس بیماری کو. اس پر یہ بیماریاں نازل نہیں ہو سکتی جو سچا ذکی غلام, جو سچا نشان رحمت ہوگا. آگے وہ 26 اپریل 1955 میں ہی وہ لکھتے ہیں اخبار میں, میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سوچ سکتا. آپ خود اندازہ کریں سامعین کرام کہ اس قسم کی پھر جو حالت ہے, کیا سچے ذکی غلام میں مسیح الزماں یا سچے مسلم موعود یا سچے نشان رحمت کی بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح ذلیل و رسوا ہوتا پھر دنیا میں,
اور اپنی رگے گردن بھی کٹا بیٹھا ہو اور پھر اس کے یہ حال ہو اور 10-11 سال پھر وہ پڑا رہا چارپائی پر. آگے ایک اور حوالہ پڑھ دیتا ہوں. ان کا جو بیٹا ہے ڈاکٹر منور، مرزا منور احمد، وہ لکھتے ہیں اپنے والد کی بیماری کے متعلق. یہ بھی الفضل کے بیان ہے 19 اگست 1961 صفحہ 2 پر. ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اعصابی بے چینی بصورت نسیان اور جذبات کی شدت یعنی رکت جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر عموماً پیدا ہو جاتی ہے، کم و بیش جاری ہے. چند دن ان علامتوں میں قدر فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر چند دن زیادتی معلوم ہوتی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلا جاتا ہے. لیٹے رہنے کے بعد ٹانگوں میں کھچاوٹ اور اکڑو بھی بدستور ہے. کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں ہو رہی. دیکھیں جی، یہ کوئی ذکی غلام تھا؟ یہ سچا مسلمان تھا؟ یہ وہ موت نشان رحمت تھا؟ ہرگز نہیں تھا. اس کی جو حالات بتا رہے ہیں. اس کے بعد سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا سوال یا ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے جالوں کی طرف سے یا مخالفین کی طرف سے. وہ یہ ہے کہ مفتری اللہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی قطع وطین کے بعد موقع پر ہلاک کیوں نہ ہوا. یہ ان کا ایک سوال ہے، اعتراض وہ کرتے ہیں. سامعین اکرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس اعتراض، اس سوال کے جواب میں خاکسار گزارش کرتا ہے کہ شہر رگ پر حملے کے بعد پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد مفلوج ہوئے، بعد ازاں آہستہ آہستہ ہوش و حواس سے بھی عاری ہوتے گئے. قطع وطین 10 مارچ 1954 کے بعد 11 سال 8 ماہ تکلیف اور دکھ میں، سخت دکھ کی مار میں گزار کر بالآخر یہ مفتری اللہ 8 نومبر 1965 کو فوت ہو گیا، اور جماعت احمدیہ قبرستان کی جان اس سے چھوٹ گئی. آگے اس کے اولاد تیار بیٹھی تھی، اور وہ مطلب کہ جماعت احمدیہ پر وہ انہوں نے پکڑ لیا جماعت احمدیہ کے اوپر. آج تک یہ مصیبت جماعت احمدیہ میں جو ہے، عام احمدی عرب بیچارے ان کے گلے پڑی ہوئی ہے. یہ بلائے قادیان ہے، یہ بلائے دمشق ہے، جس کی 1907 میں مرزا غلام حسن کو الہام ہوا تھا. بلائے دمشق، یہ وہ بلائے دمشق ہے، یہ بلائے قادیان ہے. اب خاکسار اس اعتراض کا جواب دیتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی قطع وطین کے بعد ہلاک کیوں نہ ہوا، اور اس کی قطع وطین کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے اسے زندہ رکھنا کیوں ضروری تھا. جیسا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موسم اور حکم عدل فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مفتری اللہ جھوٹا مدعی الہام جو ہے آسم کی طرح اپنے الہامی دعویٰ کے بعد 23 سال کا زمانہ نہیں پا سکتا. اسی طرح حضور ہم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، ابھی میں نے حوالہ ان کو پڑھا ہے، کہ مفتری اللہ کو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہلاک کرتا ہے بلکہ اسے سزا بھی دیتا ہے. اگر کوئی قبرستانی جیلا خالد ایم ڈی وغیرہ یا اور لوگ جو تماشے کرتے پھر رہے ہیں آج کل، وہ جو انہوں نے نواں ایک ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، وہ مثلاً کہ الوطین کے حوالہ سے قبرستانی جیالوں کا جدید سائنسی تحقیق کا نیا ڈرامہ. آج کے میرے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی یہی ہے. یہ جو خالد ایم ڈی صاحب سے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی قبرستانی جیالہ یہ اعتراض کرے کہ خلیفہ ثانی اس حملے کے نتیجے میں موقع پر فوت نہیں ہوئے تھے، تو اس سلسلے میں جواباً 2 وجوہات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. نمبر 1، اولاً یہ کہ موقع پر ہلاک نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مفتری اللہ کو اللہ تعالیٰ نے سزا دینا ہوتی ہے. اگر کسی جھوٹے شخص کی شہ رگ کو کاٹ کر اللہ تعالیٰ اسے موقع پر ہی ہلاک کر دے تو اس سے مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے ملموں کو جو وعید سنائی ہے اس کی غرض و غایت پوری نہیں ہو سکتی. وہ اس طرح کہ جھوٹے ملہم کی ہلاکت، بے شک یہ ہلاکت شہ رگ کے کٹنے سے ہی ہوئی ہو کہ بعد اس کے مرید تو اسے مظلوم امام یا شہید اور نہ جانے کیا کیا بناتے پھریں گے. لہذا اس طرح ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مفتری کو نہ صرف 23 سال سے کم عرصہ میں ہلاک کرے بلکہ اسے اذیت ناک سزا بھی دے تاکہ اسے اس کے مرید شہید اعظم وغیرہ نہ بنا سکیں. جناب مرزا بشیر الدین محمود کو 10 مارچ 1954 کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کی شہ رگ کاٹی تھی نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں، اگر وہ فوراً یہ کہ 2 گھنٹے میں فوت ہو جاتا تو یہ اس کی چیک اپ کس نے کرنی تھی؟ کس طرح پتہ لگتا کہ اس کی شہ رگ اللہ نے قطع کر دی ہے؟ یہ شہ رگ قطع کر کے اللہ نے اس کو مارا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا. اور جو جیالے ہیں جو آج تک اس کو سچا مانتے آ رہے ہیں،
تو وہ تو پھر کہتے جی وہ تو شہید اعظم تھا، لہذا ضروری تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی شہ رگ بھی کاٹتا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اور سزا دینے کے لیے زندہ بھی رکھتا. ایک تو پہلی کی وجہ ہے. نمبر 2، ثانیاً یہ کہ موقع پر ہلاک نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ الہامی پیشگوئی مسلم موت کے اصل مصداق کے لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قطع بطین کا ثبوت محفوظ کرنا تھا. یہ وجہ ہے دوسری. خالد احمدی صاحب اور باقی جالے جو ہیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد اس حملہ کے فوراً بعد اگر ہلاک ہو جاتے تو پھر لوگوں کو کس طرح پتہ چل سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے ملہم کے لیے اپنی مقرر کردہ سزا کے عین مطابق اس کی شہ رگ البتین قطع کر دی تھی؟ کیسے پتہ لگتا؟ وہ تو مر جاتا ویسے ہی، 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں اگر مر جاتا تو یہ تو راز ہی رہتا کہ وہ کس طرح ہلاک ہوا ہے. وہ مطلب کہ وہ شہ رگ کٹنے سے، البتین کٹنے سے ہلاک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا ہے، یا ویسے ہی گردن پر زخم لگنے سے، چاقو کا حملہ ہونے سے وہ مر گیا. یہ راز ہی رہتا اور پتہ نہ لگتا کہ اللہ نے اس کی بطین کو قطع کر کے اس کو مطلب کہ اپنی جو وعید ہے اس میں پوری کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے سامعین کرام پردہ اٹھانے، اور خالد احمدی صاحب میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے اور آئندہ مسلم موت کے اصل مصداق موعود ذکی غلام مسیح الزمان کو قطع بطین کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شہ رگ میں چاقو کی نوک کو توڑ کر نہ صرف اسے موقع پر مرنے سے بچایا بلکہ اس کے طبی معائنے کے ذریعے اس کی قطع بطین یعنی رگ گردن کے کٹنے کا یہ عبرتناک ثبوت بھی لوگوں کو دکھا دیا. 1955 میں پتہ لگ گیا تھا لوگوں کو. چودھری ظفر اللہ صاحب کی کتاب میں نے ابھی حوالے پڑھے ہیں. تو یہ اللہ نے ثبوت محفوظ کر لیا آئندہ زمانے میں جس انسان کو چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی مسلم موت کا جس کو مصداق بنانا تھا، یعنی وہ موعود نشان رحمت، وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بخشی تھی. اس کے لیے اس مفتری اللہ بشیر الدین محمود احمد کی قطع بطین کا ثبوت جو ہے اس کے لیے محفوظ کر دیا اللہ نے. یہ ہے وجہ اس کی زندہ رکھنے کی، اس کو موقع پر نہ مارنے کی. یہ وجہ ہے اللہ نے اس کو زندہ رکھا. یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مفتری کی شہ رگ کو اس طرح قطع کرے کہ اس کی شہ رگ بھی قطع ہو جائے اور پھر وہ مرے بھی نہ. یہ اللہ کا کام ہے. نارمل ہوتا نہیں ایسے، لیکن اللہ نے یہاں پر کیا. اس لیے کیا کہ اللہ نے اس مفتری اللہ کی قطع بطین کا یہ قطعی ثبوت جو ہے اس کے جھوٹے ہونے کا، آئندہ زمانے میں جب اس موعود ذکی غلام مسیح الزمان نے دنیا میں ظاہر ہونا تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ثبوت محفوظ کر دیا. میرا خالد احمدی صاحب اور قبرستانی ابو الحکم خالد واسطی صاحب اور دیگر احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے سوال ہے کہ اگر خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موت سچا تھا تو پھر صادقوں کی طرح 10 مارچ 1954 کے دن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال کیوں نہ ہوئی، اور جھوٹے ملہم کی رگے گردن کٹنے یعنی قطع بطین سورت الحقہ آیت نمبر 47 کا قرآنی فرمان اپنی قہری تجلی کے ساتھ ان کے وجود میں کیوں پورا ہوا تھا؟ یہ سوال ہے آپ لوگوں کے آگے. خدا کا خوف کرو، توبہ کرو، اس جھوٹے عقیدے سے اللہ کو راضی کرو، ورنہ اگر نہ آپ باز آئے تو انشاءاللہ یہ سارے جو لوگ ہیں میرے بتانے کے بعد آپ جو سارے انشاءاللہ تعالیٰ موت کے بعد جہنم رسید ہوں گے. کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے. اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، حق مقدر حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بھی، حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور بذات خود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بھی بطین کا ترجمہ رگ گردن کیا ہوا ہے. تفسیر صغیر صفحہ 770 اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ اور نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ میں نے پہلے پڑھ دیا ہے، وہاں سے چیک کر لیں. اب چند کاذب اور مردود قسم کے قبرستانی جہلے اور ایک ابو الحکم اپنے مفتری اللہ اور خود سختہ مسلم موت کو قطع بطین کی سزا سے بچانے، قطع بطین کی قہری سزا کو گدلا کرنے اور اسے مشکوک بنانے کے لیے البتین کے حوالہ سے جدید سائنسی تحقیق کا ڈرامہ رچا کر کس بیانی کے ساتھ بطین کو گردن سے پیٹ کی طرف کھینچتے پھر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین. تم جھوٹوں پر لعنت خدا کی. اتنے بڑے تم خود سارو ہو چکے ہو.
बशीर उद्दीन महमूद अहमद की ज़िंदगी से इबरत पकड़ो कि उस मुफ्ती के साथ अल्लाह ताला ने फिर क्या किया था। आप भी अल्लाह से डरो, बाज आ जाओ इस गुनाह से। ए काज़ब कब्रस्तानी जियालो, हक मोदल इमाम मेहदी व मसीह मौद हत मिर्ज़ा ग़ुलाम अमसम के बयान और फतवा पर तुम क्यों ईमान नहीं ला रहे। दूसरा बात यह है कि हत्ता के हज़रत मौलवी नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि एक अजल हकीम थे, उनके बयान पर तुम क्यों ईमान नहीं ला रहे कि इन्होंने दोनों ने अल-बतीन का तर्जुमा रगे गर्दन किया है। तुम इस अल-बतीन को खींच कर पेट की तरफ लेके जा रहे हो। कुछ शर्म करो, हया करो। इन लोगों को तुमने माना था, कुछ शराफत पैदा करो, कोई इंसानियत अपने अंदर पैदा करो। इतनी जिल्लत की गहराई में ना गिरो कि जिन लोगों को माना हुआ है, जिनको आप मुक़द्दस बुज़ुर्ग समझते हैं, जिनके दावी को मानते हैं, उनका भी जो स्टेटमेंट है फरमूदात है, उनका भी आप इनकार करते हैं। हक़ व अदल का भी इनकार करते फिर रहे हैं। हत्ता कि अपने खुद सख्त मुस्लिम मौत के तर्जमा जो उन्होंने तस्वीर सीर सफ़ा 770 पर किया हुआ है, उसके बयान पर भी आप लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे। क्योंकि वो भी बतीन का तर्जमा रगे गर्दन ही करते हैं अपने तर्जमा कुरान में। मैं बारहा हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के नाम के साथ हक़ मोदल के अल्फाज लगाता हूँ, क्योंकि ये टाइटल जो है हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मसीह मौद के मुतालिक लिखा हुआ है कि वो हक़ मोदल होगा। और मिर्ज़ा ग़ुलाम सम अपने दुआवी में हक़ मोदल थे और पूरी जमाती अम्बिया कब्रस्तान मानती है। मैं इस हवाला से भी उनका एक हवाला आप लोगों के आगे पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। आपके ही तीसरे खड़पैंच जो मिर्ज़ा नासिर अहमद हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम सम के हक़ मोदल होने के हवाले से वो क्या कहते हैं। ये जो उनका खुतबा जुमा है, ये ग़ालिबन 19 मई की बात है। ये 3 अहम खुतबात, ये जो है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को 3 अहम खुतबात। ये सफ़ात 22 था 23 पर। ये आप लोगों की जमाती अहमदिया कब्रिस्तान का तीसरा खड़पैंच था मिर्ज़ा नासिर अहमद। ये अपने खुतबा जुमा 19 मई 1978 को मस्जिद नूर जो है जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में इन्होंने ये दिया था। तो वहाँ पर अलगुलाम.com पर न्यूज़ नंबर 67 यानी 67 पर भी आप पूरा 3 अहम खुतबात पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं हक़ व अदल के मुतालिक मिर्ज़ा नासिर क्या कहते हैं, आपकी गैरत को जगाने के लिए मैं चाहता हूँ कि वो अल्फाज पढ़ दूँ। वो लिखते हैं अपने कहते हैं इस खुतबा जुमा में, वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि आने वाला हक़ अदल होगा। चौंसा हज़रत मसीह मौद साहब ने फरमाया है कि मुझे हकम बनाया गया है। इसलिए कुरान करीम की किसी आयत की तफसीर की गई हो और मैं कहूँ वो तफसीर गलत है, तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो तफसीर गलत है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम हकम रखा है। खालिद अहमदी साहब, आपका नाम किसी ने हकम अदल नहीं रखा। आप क्या करते फिर रहे हैं तमाशे। आगे वो लिखते हैं, जो कहते हैं, और अगर कोई बात किसी रवायत और सनद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होती हो, जिसे हम हदीस कहते हैं, और मैं ये कहूँ कि अगरचे सनद और रवायत के लिहाज से वो बात आसम की तरफ मंसूब हो रही है, लेकिन दर हकीकत उन्होंने ये बात नहीं कही, तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि ये हदीस वज़ई है और मसनूई है और बनावटी है और आज़म का इरशाद नहीं। वो आगे वो कहते हैं, इस हकम की हैसियत में हम हज़रत मसीह मौद पर ईमान लाते हैं। खालिद अहमदी साहब और कब्रस्तानी जमात के अब्बुल हकम साहब, खालिद बास्ती साहब और दूसरे जो भी हैं आप जैसे लोग सारे, देखें आप लोगों ने मिर्ज़ा ग़ुलाम सम को हक़ अदल माना हुआ है। आपका तीसरा खड़पैंच का मैंने हवाला दिया, उनका 19 मई 1978 का खुतबा जुमा जो मस्जिद नूर जर्मनी में उन्होंने दिया था। वो कहते हैं हमने माना हुआ है। अगर माना हुआ है तो मिर्ज़ा ग़ुलाम सम हक़ अदल ने अल-बतीन का तर्जमा रगे गर्दन किया है। मानो इसको, और मानो इस बात को कि अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा बशीर उद्दीन महमूद अहमद के झूठे दावा मुस्लिम की वजह से उस मुफ्ती अल्लाह की बतीन को 10 मार्च 1954 को
مسجد مبارک ربا میں نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بطین کو قطع کر دی. مان لو اس کو. اور یہ ڈاکٹر جو ہیں یورپ کے، انہوں نے دے دیا، اس کا ثبوت دیا ہوا ہے. اور یہ جو کتاب ہے، یہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحبی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے، ثبوت ہے. مانو حکمت عدل کی بات کو، مانو، اور مانو کہ یہ بندہ بشیر الدین محمود اپنے دعویٰ میں جھوٹا تھا، کذاب تھا، مفتری اللہ تھا. اور اس شخص نے بے انتہا جماعت احمدیہ میں لڑکیوں کی عزتوں پر حملہ کیا اس شخص نے، اور اپنی جال سازیوں کے ساتھ جماعت احمدیہ مرزا غلام رسول جماعت پر اس نے قبضہ کیا. اور اس کے بعد اس شخص نے چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا مسلم پر جھوٹے طور پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹے دعوے کیے اور جھوٹی خوابیں بنائی. یہ تفصیل ہے ساری. آپ کو مرزا غلام صاحب کو حکمت عدل مان کر ان حقائق کو مان لینا چاہیے. آخر پہ میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے ہماری جماعت احمدیہ صاحب سند کی ایک معزز خاتون کا، میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. ہماری جماعت احمدیہ صاحب سند کی ایک صاحب علم معزز خاتون صاحبہ، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہیں، ان کا قبرستانی جیلوں کے ایک خوبصورت جواب، یہ جو آج کل تماشا انہوں نے کیا ہوا ہے نا، جدید سائنسی تحقیق کے حوالہ سے البتین کے متعلق وہ تماشا کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، وہ اپنے جواب میں لکھتی ہیں، قرآن اناٹومی کی کتاب نہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے نہ ایم ڈی کی ضرورت ہے اور نہ پی ایچ ڈی کی، مگر تقویٰ کی اور خدا کے فضل کی. آگے وہ جو فرماتی ہیں میں بعد میں پڑھ کر سناتا ہوں، لیکن میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو مردود بن جائیں، وہ سچے امتی نبیوں کو مان بھی لیں، حکم عدل کو بھی مان لیں، پھر اس کے بعد مرتد ہو جائیں ان کی جماعتوں سے. اس قسم کی مرتودوں کی قسمت میں یہ باتیں نہیں ہوتی. پھر وہی کیا کرتے ہیں جو آج کل یہ جیلے جو ہیں خالد احمدی صاحب، یہ خالد باستی صاحب، یہ کرتے پھر رہے ہیں. ان کی قسمت میں نہ تقویٰ ہوتا ہے نہ خدا کا فضل ہوتا ہے. آگے وہ فرماتی ہیں، آپ کے سامنے بطین کا جو ترجمہ حضرت مسیح و مہدی موعود خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی صاحبان نے کیا، وہ رگ گردن ہی ہے، نہ کہ آورٹا جو کہ سینہ میں ہوتی ہے. اور رگ گردن ہی خلیفہ ثانی کی کٹی، جس کی گواہی چودھری ظفر اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں دی، جزاکم اللہ. میں نے ان کا یہ بیان پڑھ دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے تو جو معقول متقی اور ایماندار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی نصیحتوں سے، جو جیسے کہ ابھی میں نے پڑھا ہے بیان اپنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی ایک معزز خاتون کا، تو اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو متقی ایماندار سچے ہوتے ہیں. لیکن غیر معقول اور جاہل مطلق متصف قسم کے لوگ اس قسم کی نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا کرتے. یہاں پر میں ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں کہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں، پنجابی شعر ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ آماں بے اخلاصاں اگے گل مناسب کرنی، آماں بے اخلاصاں اگے گل مناسب کرنی، میٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی. اسی مضمون کو، اسی بات کو سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب یہودیوں کے آگے بیان کرتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں. میں سامعین کرام کو کہتا ہوں، اور خاص کر احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو کہتا ہوں کہ میں 17 سال سے یہ جماعت احمدیہ قبرستان کے اس قسم کے کتے اور سوروں کے آگے ہم یہ حکمت کی باتیں بیان کرتے پھر رہے ہیں، لیکن یہ اسی قسم کے کتے اور سور ہیں جس قسم کے کتوں اور سوروں کا سامنا 2000 سال پہلے سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم موسوی ذکی غلام نے کیا تھا. آج یہ محمدی ذکی غلام بھی اس قسم کے جماعت احمدیہ قبرستان کے اس قسم کے کتوں اور سوروں کا مقابلہ کرتا پھر رہا ہے. ہم حکمت کی باتیں، نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، وہ الٹا ہمیں پھاڑتے پھر رہے ہیں. ہم لوگ گالی، بد زبانی، آئے دن ان کا دندہ ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک مامور اور ایک الہی مرسل کی یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے اپنی قوم کو جگانے کے لیے حکمت کی باتیں بے علم لوگوں کے آگے کرنی پڑتی ہیں. لیکن بہرحال یہ تو ہر نبی، ہر مرسل نے اس قسم کا دکھ اٹھایا اپنی قوم سے. تبھی اللہ فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورت
المائدہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقین اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، دیکھیں میرا یہ آج کا خطبہ بھی سننا اور میرے گزشتہ خطبہ بھی سن لینا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانو، تقویٰ اختیار کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انصاف سے کام لو یا انصاف کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی مخالف کے ساتھ بھی نا انصافی نہ کرو، اگرچہ تم بے شک اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہو، اس کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ یہ عاجز آپ لوگوں کے آگے یہ مقدمہ اپنا رکھتا ہے، یہ بلکہ رکھا ہوا ہے 17 سال سے، بلکہ 27 سال سے یہ مقدمہ جماعت ہند قبرستان کے نام نہاد خلیفوں، نام نہاد جو پیٹ پرست مولوی ہیں، ان کے ارباب و اختیار کے آگے پڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ تو انہوں نے جماعتی احمدیہ مرزا صاحب وسلم کی جماعت پر قبضہ کر کے لوگوں کو چندے وصول کر کے انہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی میرے دعوے کی طرف توجہ نہیں کریں گے، اور میرا اور میرے بچوں کا اور میری جماعتی میں صاحب کے دیگر ساتھیوں کا انہوں نے اپنے جماعتی احمدیہ قبرستان سے اخراج اور مخاطب کر کے ہمیں باہر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ وہی سزا ہے جو ابو جہل جو تھا 1500 سال پہلے، عمر بن ہشام جو کہتا تھا ابو الحکم جس کو لوگ کہتے ہیں، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد وسلم اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کے رشتہ داروں کو مکہ میں دی تھی، شیب ابی طالب میں ڈال کر۔ ہم بھی 17 سال سے یہ سزا بھگتے پھر رہے ہیں۔ میں احمدیوں سے کہوں گا کہ کچھ انصاف کرو، تقویٰ پیدا کرو اپنے آپ میں، اور حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق دے۔ خاکسار سامعین کرام، آئندہ خطبہ جو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک قبرستانی ابو الحکم خالد واسطی صاحب کے چند بے بنیاد اور تعصب پر مبنی سوالوں کے جواب دے گا۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد نیل مصطفیٰ افضل الرسول و خیر الورا سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ